السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم کمرسا گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شولاپور کے جغرافیہ ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلباء و طالبات کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ طلباء و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم جغرافیہ مضمون کا سلیبس دیکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم جغرافیہ کا پہلا سبق پاپولیشن پارٹ 1 کی شروعات کریں گے۔ آبادی حصہ اول۔ جغرافیہ یہ ایسا مضمون ہے جس میں انسان اور ماحول کے درمیان باہمی بین عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں جیسے ابتدائی، ثانوی، ثالثی اور ربعی سرگرمیاں اپناتا ہے تو اسی وقت اس کا ماحول یا قدرت سے باہمی بین عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ باہمی بین عمل کے اثرات قدرت پر اور انسان دونوں پر پڑتے ہیں۔ یہ اثرات مثبت بھی اور منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس باہمی بین عمل کا جائزہ جغرافیہ مضمون میں لیا جاتا ہے۔ جغرافیہ کی 3 اہم شاخیں ہیں: طبعی جغرافیہ، انسانی جغرافیہ، عملی جغرافیہ۔ آبادی کا مطالعہ انسانی جغرافیہ کی ایک شاخ میں کیا جاتا ہے جسے آبادی جغرافیہ کہتے ہیں۔ آبادی جغرافیہ میں سطح زمین پر آبادی کی تقسیم اور ترتیب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آبادی جغرافیہ میں آبادی کی مقداری یعنی آبادی کی تعداد اور وصفی تشکیل یعنی آبادی کی خوبیاں کا بھی جائزہ آبادی جغرافیہ میں لیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آبادی جغرافیہ میں آبادی کا معیشت اور علاقائی ترقی پر کیسے اثر ہوتا ہے اس کا بھی مطالعہ آبادی جغرافیہ میں کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم انسان کو ایک وسیلے کے طور پر اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن، آبادی کی تقسیم۔ شکل نمبر 1، منقسم دائروی چارٹ کا بغور مطالعہ کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ طلباء و طالبات، آپ کے سامنے 2 چارٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک چارٹ جس میں دنیا کے مختلف براعظموں میں زمینی رقبے کا فیصد بتایا جا رہا ہے، اور دوسرے چارٹ میں دنیا کے مختلف براعظموں میں پائی جانے والی آبادی کا فیصد بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے براعظم جیسے کہ افریقہ ہے، افریقہ میں 20.40% زمینی حصہ پایا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں 9.20% زمینی علاقہ پایا جاتا ہے۔ ایشیا میں 29.20% علاقہ پایا جاتا ہے۔ شمالی امریکہ میں 16.50% زمینی علاقہ پایا جاتا ہے۔ جنوبی امریکہ میں 12% زمینی علاقہ پایا جاتا ہے۔ یورپ میں دنیا کا 6.80% زمینی علاقہ پایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں عالم کا 5.90% زمین علاقہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے افریقہ بر اعظم میں دنیا کی 16.96% آبادی پائی جاتی ہے۔ ایشیا میں دنیا کی 59.65% آبادی پائی جاتی ہے۔ شمالی امریکہ میں دنیا کی
9.69% आबादी पाई जाती है। जनूबी अमेरिका में 8.40% दुनिया की आबादी पाई जाती है। यूरोप में 4.15% आलम की आबादी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में 0.55% दुनिया की आबादी पाई जाती है। इस तरह से हम दोनों चार्ट देखे हुए हैं। अब नीचे जो सवालात पूछे गए हैं वो हम देखेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। कौन से बर्रे आज़म में आबादी सबसे कम है? तलबा और तालिबात, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पाई चार्ट अगर हम देखें तो मालूम होता कि ऑस्ट्रेलिया ये बर्रे आज़म है जिसमें सबसे कम आबादी पाई जाती है, यानी 0.55% आबादी पाई जाती है। दूसरा सवाल, किस बर्रे आज़म में ज़मीनी और आबादी भी सबसे कम पाई जाती है? ये सवाल का अगर जवाब हम देखें तो मालूम होता है कि यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया वो बर्रे आज़म है जहाँ पर ज़मीनी रकबा भी कम है और साथ साथ आबादी भी कम है, तो यहाँ इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। तीसरा सवाल, किस बर्रे आज़म में ज़मीन के साथ साथ आबादी सबसे ज़्यादा है? यहाँ दोनों पाई चार्ट अगर हम देखें तो मालूम होता कि एशिया वो बर्रे आज़म है जहाँ पर रकबा भी ज़्यादा है और साथ साथ आबादी भी ज़्यादा है, तो इसका जवाब क्या आएगा? एशिया आएगा। सवाल नंबर 4, कौन सा बर्रे आज़म एक मुनक़सिम दायरवी चार्ट में मौजूद नहीं है? क्यों? इसका जवाब, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 बर्रे आज़म दिखाई दे रहे हैं। 7वां जो बर्रे आज़म है अंटार्कटिका दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंटार्कटिका बर्रे आज़म एक मुनक़सिम दायरवी चार्ट में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है या बर्फ़